أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں۔ جنت کے جو درجات ہیں وہ اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت 4 درجات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 درجہ نبوت، نمبر 2 درجہ صدیق، نمبر 3 شہید کا درجہ، نمبر 4 صلحاء اور نیک لوگوں کا درجہ۔ تو جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے وہ لوگ بھی انہی 4 درجات کے حساب سے تقسیم کیے جائیں گے، یا تو انبیاء کے ساتھ، یا کچھ لوگ ہوں گے جن کا صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور چوتھے نمبر پر جو لوگ صلحاء ہیں، نیک ہیں، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ یہاں جو سورۃ الفاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو جو لوگ انعام جن پر کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں انہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ یہی لوگ ہیں، یعنی انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب اس آیت کا ایک شان نزول ہے جس کو امام تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اور اپنی بیوی سے بھی زیادہ ہے، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے، اور اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں۔ جب آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو میں بے چین رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہوں، زیارت کر لیتا ہوں، تب جا کر کے مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ نبی سے محبت ہے، یہ نبی سے عشق ہے صحابہ کا، کہ جب تک میں آپ کو نہیں دیکھ لیتا پریشان رہتا ہوں، بے چین رہتا ہوں۔ یہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال بتا رہے ہیں۔ تو اب ان کو فکر یہ ہے کہ دنیا میں تو بھائی یہاں میں جب تک ہوں
بے چین اور بے قرار ہوتا ہوں تو آ کر کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اب جب میں جنت میں چلا جاؤں گا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین، تمام انبیاء کے سردار، تمام رسولوں کے سردار۔ آپ کا تو مقام سب سے بلند ہوگا، اور کہاں میں، مجھے ملے گا بھی مقام تو بہت دور ہوگا۔ اب میں جنت میں کیسے آپ کو دیکھے بغیر رہ سکوں گا؟ آپ کی زیارت نہ کروں گا، آپ کو دیکھوں گا نہیں تو میں کیسے رہوں گا جنت کے اندر؟ پریشان ہے، بے قرار ہے، اس لیے پریشان ہیں، مجھے کیسے صبر آئے گا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش، کیا جواب دیں؟ کیونکہ قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام سن کر کے خاموشی اختیار فرما لی اور کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جو آپ کے سامنے آج پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا، اللہ کا اور اس کے رسول کا، دونوں کا کہنا ماننا ہے۔ اللہ کا کہنا مانے اور رسول کا کہنا نہ مانے، قرآن کو تو مانے اور حدیث کو نہ مانے، تو پھر نجات نہیں ہے۔ کوئی کہے لا الہ الا اللہ لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ دونوں جز ضروری ہیں، توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے، رسول اللہ کو بھی ماننا ہے۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں رسول کا ذکر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت۔ تو اللہ نے کہا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ 4 لوگ۔ نمبر 1 انبیاء من النبیین، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ کا حکم کے سامنے اپنی خواہشات کے اوپر عمل نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے تو اس پر اپنی جان کو قربان کر دیتے۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد بھی وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اس میں سے کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بہت اعلیٰ مقام والے ہیں تو وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس سے دوسرے نمبر پر ہیں، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ صدیق ایک مقام اور مرتبہ ہے جو انبیاء کے بعد مقام ہوتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا وہ مقام مرتبہ۔ ایسے ہی بہت سے حضرات ہیں کہ جو اس مقام پر فائز ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر کچھ لوگ ہوں گے جن کا شہداء کے ساتھ حشر ہوگا، چوتھے نمبر پر کچھ لوگ ہوں گے جن کا صالحین کے ساتھ حشر ہوگا، اولیاء اللہ کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بشارت سنا دی اور یہ آیت پڑھ کر کے سنا دی کہ جو لوگ اللہ اور رسول کا کہنا ماننے والے ہیں، جنت کے اندر بھی ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ ملے گا اور ان سے ملاقات کا موقع ملتا رہے گا۔ اب ملاقات کی چند صورتیں ہیں، کیسے ملاقات کریں گے اس کی چند صورتیں ہیں۔ اس کی صورتوں میں سے ایک صورت تو یہ ہوگی کہ ہر جنتی کو اللہ رب العزت یہ پاور عطا فرمائیں گے کہ وہ اپنے محل میں بیٹھ کر کے سب کو جہاں جس چیز کو دیکھنا چاہے گا، جیسے CCTV کیمرہ آج کل اگزامپل کے طور پر، ساری چیزیں تو بہت آسان ہو گئی ہیں، ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے کہ ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں انڈیا میں کام کروا رہا ہے، گھر بنوا رہا ہے یا کمپنی اس کی ہے، کمپنی میں ورکرز جاب کر رہے ہیں، تو وہ کیمرہ نصب کر دیتا ہے
اور اس کیمرے کا جو ہے اپنے موبائل کے اندر بھی آج کل ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، اگر نیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے اور وہ یہاں سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے، کیمرہ نمبر 1 آن کیا، دیکھ رہا ہے اوہو فلاں بیٹھ کر کے بیڑی پی رہا ہے، فوراً فون لگاتا ہے تمہاری سیلری کاٹ لیں گے، تم بیڑی پی رہے ہو۔ دوسرے کو دیکھا، دوسرا نمبر آن کیا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو وہ تو ٹھاٹ سے سو رہا ہے، خراٹا لے رہا ہے فوراً فون کیا، تم خراٹا لے رہے ہو، اب تمہاری سیلری کاٹ لیں گے۔ یہ آج کل کا سسٹم چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں لیکن یہاں کے کام کاج کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، میٹنگ بھی اٹینڈ کرتے ہیں۔ ایک ایگزامپل ہے۔ اب جنت کے اندر تو جنت کی مثال نہیں دی جا سکتی، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے جنت میں جو چیزیں رکھی ہیں اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ وہ تو جو جنت میں جائے گا وہی دیکھے گا۔ اللہ ہم سب کو اہل جنت میں شمار فرمائے۔ تو ایک طریقہ تو دیکھنے کا یہ ہوگا کہ جیسے آج ہم CCTV کیمرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں یہ کام کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، ایسے ہی ہر جنتی کو اللہ یہ پاور عطا فرمائیں گے۔ آج من کر رہا ہے دیکھنے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کریں، بس سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھڑکی کی طرح ہوگا، کھڑکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ آج ہمارے فلاں ساتھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں، فلاں ساتھی فوراً آپ دیکھیں گے پورا نظر آئے گا کہ فلاں ساتھی کیا کر رہے ہیں، وہ جو ہے جنت میں تفریح کر رہے ہیں یا وہ کھانے وانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے نظر آئیں گی۔ جس کی بھی زیارت کرنا چاہیں، جس نبی کی زیارت کرنا چاہیں، جس صحابی کی زیارت کرنا چاہیں، جس ولی کی زیارت کرنا چاہیں، جس فرینڈ کی زیارت کرنا چاہیں، یہ پہلی شکل ہوگی ملاقات کی، نمبر 1۔ ایک تو یہ شکل ہو گئی۔ باقاعدہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے موطا امام مالک کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں اپنے سے اوپر کے طبقات کے لوگوں کو دیکھیں گے، کھڑکی میں دیکھیں گے تو ان سے اوپر کے جو طبقات کے لوگ ہیں وہ ان کو وہاں سے نظر آئیں گے، ان کو دیکھیں گے، جیسے دنیا میں تم ستاروں کو دیکھتے ہو، جیسے ہم یہاں سے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ستارے کتنے اوپر ہیں لیکن ہم دنیا سے دیکھتے ہیں، ایسے ہی اہل جنت میں جو ہم سے اوپر طبقات کے لوگ ہوں گے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، ہم ان کی زیارت کرنا چاہیں تو کھڑکی میں دیکھیں گے تو وہ لوگ نظر آئیں گے اور ان کی زیارت کریں گے۔ ایک شکل یہ ہوگی۔ اور ایک صورت یہ ہوگی، ایک شکل یہ ہوگی کہ درجات میں ملاقات کے لیے آیا کریں گے، ملاقات کے لیے آیا کریں گے۔ اب جیسے آج جانا ہے وہاں تو بھائی ہم نکلے، سواری کھڑی ہے، فوراً اس کے اوپر سوار ہوئے اور 1 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر جیسے ہم لوگ لائٹ آن کرتے ہیں تو یہاں سے کنیکشن چاہے ممبئی ہو اور چاہے کہیں پر ہو فوراً آن ہو جاتی ہے، 1 منٹ کا فرق نہیں ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی برق رفتاری کے ساتھ وہاں کی سواری ہوگی، وہ ہمیں لے کر کے پہنچا دے گی اور وہاں جا کر کے جس سے ملاقات کرنا ہے ملاقات کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ ایک شکل یہ ہوگی، ایک شکل کھڑکی سے دیکھنے والی ہوگی، اور ایک شکل یہ ہوگی کہ ملاقات کے لیے اعلیٰ درجات میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اس آیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی بشارت بھی سنائی۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اٹھنا ہوتا تو آپ کو پانی دیتے وضو کے لیے، مسواک دیتے، اور غسل کی ضرورت ہوتی تو پانی کا انتظام کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے۔ تو ایک رات تہجد کے وقت حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ جب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے، بہت خوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوش ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ عنہ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا
کہ اور کچھ نہیں مانگتا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت میں میرا ساتھ ملے تو دنیا میں کثرت سجدہ کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ فرائض تو چھوڑ دیں اور رات بھر نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کے ذریعے میری مدد کرو، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان کثرت سجود اختیار کرتا ہے، سجدوں کی کثرت کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچا ہو اور امانت دار ہو کل قیامت کے دن وہ انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو۔ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ کل اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک روایت میں ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو، جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ کل قیامت میں اٹھائے جائے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اب اگر کوئی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، ان کا پہناوا، ان کا رہن سہن، ان کا جو ہے سارا طرز و طریقہ اختیار کر رہا ہے تو کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر اللہ والوں کا طریقہ پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ پسند ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے، تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوشی سب سے زیادہ اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ورنہ تو ہم سوچتے تھے ہم کس کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اور محبت نام نبی چلانے کا نہیں ہے، محبت نام نبی کے طریقے پر عمل کرنے کا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے یہ بات بتائی ہے، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ نبی سے محبت نام نبی نبی چلانے کا ہے۔ نبی نبی چلانے کا نام نبی سے محبت نہیں ہے، نبی سے محبت نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہے، نبی کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جیسے ایک باپ ہو، اس کا ایک بیٹا ہو، اور بیٹا چلائے کہ میں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مائک لگوا کر کے پورے جونپور میں اعلان کروائے میں اپنے ابا سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس کے ابا بیمار ہیں، دوا لانے والا کوئی نہیں ہے، کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے، بیت الخلاء کرانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ابا کا، نہ کبھی جا کر کے ابا کی عیادت کرتا ہے، نہ ابا کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ لا کر کے دیتا ہے، نہ ابا کی دوائی کا انتظام کرتا ہے، خالی مائک لگا کر کے چلاتا میں ابا سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ابا سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ چلاتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کا عشق، نبی کا عمل، نبی کا طریقہ وہ ہماری زندگی میں نہیں۔ نہ نبی جیسا چہرہ ہمارا ہے، نہ نبی جیسا لباس ہمارا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہماری ہے، لیکن ہم چلا رہے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کریں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ کرام کو جب علم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے تو اس پر عمل کیا کرتے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ 12 سال میں سے کی ہے، 12 سال۔ آج ہم بیٹھتے ہیں ایک بیٹھک میں سورہ بقرہ ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جبکہ عربی جانتے تھے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، کتنے سال میں؟ 12 سال میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آیت پڑھتے تھے اس کو اپنی زندگی میں داخل کرتے، یعلمون تعلمون نہیں کرتے تھے۔ یہ فرق ہے ہماری زندگی میں اور صحابہ کی زندگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟
اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا المرء مع من احبا، کل قیامت میں انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہے، تو ہم کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت میں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک حبشی آیا، حبشی جو حبشہ کا رہنے والا، کالا کلوٹا، ہونٹ موٹے موٹے، اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہنے لگا کہ آپ ہم سے بہت خوبصورت ہیں، حسن صورت ہیں، اسی طریقے سے آپ کا حسین رنگ ہے، اور نبوت و رسالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ممتاز ہیں کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے۔ اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں، پھر بھی کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ میں تو کالا کلوٹا، ہونٹ موٹے موٹے، آپ نبی، آپ انتہائی خوبصورت، اور میں کہاں آپ۔ اب اگر میں ایمان لاؤں اور وہی کروں جو آپ کہیں، لیکن کیا میں آپ کے ساتھ رہوں گا کل قیامت میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور، نعم، ہاں ضرور، تم اپنی حبشیانہ بدصورتی سے نہ گھبراؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے، کالے نہیں رہیں گے بلکہ خوبصورت ہو جائیں گے، حسین ہو جائیں گے۔ جیسے ایک بوڑھی اماں آئی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے۔ آپ نے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ اب وہ رونے لگی کہ ارے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، اس کو ظرافت کہتے ہیں، یعنی بات بھی حق اور سچ ہو اور اس کے اندر جو ہے فن بھی ہو۔ ہم لوگوں کی طرح مذاق نہیں کہ جھوٹ بولیں، جھوٹ بولنا جائز۔ اسی طریقے سے ہم کسی کی دل آزاری کریں یا یہ کہ ہم حق بات کو چھپا لیں، مذاق کریں لیکن مذاق کے حدود میں رہتے ہوئے کریں۔ جب رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم انہیں پھر سے تخلیق دیں گے اور انہیں باقرہ بنائیں گے، باقرہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، پھر جنت میں داخل۔ ارے تو نئی نویلی دلہن بن کر کے جائے گی، ارے خوش ہو گئی وہ تو، کیا بات ہے بھائی، آج تو بوڑھیاں ہیں، دانت لٹک رہا ہے، اور کل جنت میں پھر سے نئی نویلی دلہن کہاں؟ اب خوش ہو گئی کہ میں تو سمجھی جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اس طریقے سے مذاق ہم کر سکتے ہیں، لیکن مذاق سچ ہو، حق بات کا ہو۔ ایک حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ غالباً یا ام ایمن رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کون؟ جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ انہوں نے کہا قسم اللہ کی میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ پھر کہا کون جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ کہا قسم اللہ کی میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں۔ میرے نبی نے کہا ارے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ ارے سفیدی نہیں ہے کنارے کنارے، بیچ میں وہ جو ہے جو پتلی ہے وہ کالی ہے اور بقیہ سفیدی ہے۔ تو حق بات، سچ بات فرماتے تھے اور اس میں مذاق بھی رہتا تھا، مطلب تھوڑا سا ہنسی بھی ہو جاتی تھی اور صحیح بات ہوتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ اب پتہ چلا اپریل فول منا رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے اور بتا رہے ہیں کچھ، یہ تو جھوٹ ہے، سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں کہ وہ مذاق جھوٹ ہو اور اس کی دل آزاری پر مشتمل ہو۔ ابھی پرسوں جمعرات کو ہمارے پاس ایک دادا ہے اور بہت مایوس، انہوں نے کہا خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ وہ تفسیر میں رہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ ہم نے کہا بتائیے میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ 2-3 لوگ ہیں مسجد کے، وہ ہمارے ساتھ جو ہے 1 ہفتے سے مذاق کر رہے ہیں اور جب ملتے ہیں تو
بہت غلط جملہ انہوں نے بتایا کہہ کر کے میں نہیں بتا سکتا، یہ جملہ کہتے ہیں اور اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب ملتے ہیں تب کہتے ہیں ارے ایک بار آدمی کر لیا، 2 بار کر لیا، ہم اگر دن میں ہم سے 5 بار ملاقات ہوگی تو 5 بار وہی چیز کہیں گے ہم کو، اور 2-3 لوگ گروپ بنائے ہوا، اس سے ہم کو بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے کل اسی پر بیان کیا تھا جمعہ میں، وہ بیان اپلوڈ ہو چکا ہے، سن لیجیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کا یہ حال ہوگا جو دوسروں سے جھوٹا مذاق کرتا ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، حرام اور جھوٹ بولتا ہے، کہ جنت کا ایک دروازہ کھلے گا، وہ انتہائی پریشان ہوگا، انتہائی غمگین ہوگا، اس حالت میں دیکھے گا جنت کا ایک دروازہ کھلے گا اور اس سے آواز آئے گی او فلاں آؤ آؤ جنت میں۔ اب دیکھیے گا ارے جنت کا دروازہ کھلا ہے، کیا حسین و جمیل وہاں کے مناظر ہیں، اب وہ بھاگے گا تو سوچے گا اب تو میرے مزے آ گئے، اب بھاگتے بھاگتے پہنچے گا جنت کے دروازے پر، جو ہی پہنچے گا داخل ہونا چاہے گا دروازہ کھٹ سے بند ہو جائے گا۔ تو دنیا میں جو لوگوں سے مذاق کرتا ہے اس کا یہ حال ہے، پھر ویسے ہی ہو جائے گا غمگین، پھر وہیں اپنی جگہ پہنچے گا، پھر پریشان ہوگا، پھر دوسرا دروازہ کھلے گا، جنت کے 8 دروازے، پھر دوسرا کھلے گا، اس سے آواز آئے گی او فلاں آؤ آؤ، اب بھاگے گا دوڑ کر کے، جیسے پہنچے گا دروازہ بند۔ ایسے ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ یہ بھی ہوگا کہ ایک دروازہ کھلے گا، اس سے آواز آئے گی کہ آؤ، تو وہ نہیں جائے گا، وہ مایوس ہو چکا ہوگا، وہ جانے گا کہ جائیں گے تو بند ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس طریقے سے وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو جائے گا۔ یہ مذاق کرنے والے سن لیں جو مذاق کرتے ہیں، آج کل تو مذاق کے اندر لوگ کیا کیا بول دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک صاحب نے مذاق کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، مسئلہ سن لیں طلاق واقع ہو جائے گی، بیوی سامنے نہ ہو پھر بھی ہو جائے گی۔ اپنے دوستوں سے مذاق کر رہے تھے، یوں ہی کولڈ ڈرنک ونک چل رہی تھی، پتہ نہیں کیا، اب تو میں نے تو دے دیا، مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں بہت سیریس ہیں، وہ مذاق کے ساتھ کہی جائیں تو بھی سیریس ہیں اور سیریس میں کہی جائیں تو بھی سیریس ہیں، اس میں سے ایک طلاق ہے۔ لوگ مذاق سمجھتے ہیں، مذاق والی چیز نہیں ہے، اور کہتے ہیں غصے میں دیے تھے، تو میں نے کہا کہ بریانی سامنے رکھ کر کے کوئی طلاق دیتا ہے؟ ارے جب طلاق دیتا ہے تو آدمی غصے ہی میں ہوتا ہے، اور بریانی کا دور چل رہا ہے تو طلاق دے گا؟ تو غصے میں تو کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں نرمی کی نصیحت فرمائی کہ عورت جو ہے وہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کے مزاج کے اندر کجی ہے، اسی کے ساتھ گزارا کر لینا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو تم توڑ دو گے۔ لیکن ہم لوگ سیدھا کرنے پہ تل جاتے ہیں، عجیب صورتحال ہے مردوں کی۔ اتنا میں نے طلاق پر 3 مہینہ یہاں پر بیان کیا ہے، 3 مہینہ طلاق پر بیان کیا ہے۔ سلمان ایڈوکیٹ صاحب کہنے لگے آپ لوگ جو ہے طلاق پر بیان نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میں بیان نہیں کرتا ہوں، 3 مہینہ میں نے بیان کیا ہے، اب آپ کہیں کہ میرے گھر میں گھس کر کے آ کے بیان کروں تو نہیں کر پاؤں گا۔ میں جہاں بیان کرتا ہوں آپ وہاں تشریف لے آئیے۔ اب جیسے کوئی آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے، آپ سے فون کرتا ہے کہ مجھے فلاں مقدمے پر بات کرنی ہے، تو آپ کہتے ہیں میرے چیمبر میں آؤ، اب وہ کہے وکیل صاحب نہیں بتاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو بتاتا ہوں تو ہی نہیں آتا ہے۔ آج کل کے جو لوگ ہیں ماڈرن وہ یہی سمجھتے ہیں مولانا صاحب تو کچھ نہیں کرتے ہیں، مفتی صاحب تو کچھ نہیں کرتے ہیں، اب تو کیا کرتا ہے اسلام کے لیے؟ تو اپنی پہلے دیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے ان کو اچھے سے سمجھایا، میں نے کہا 3 مہینہ میں نے بیان کیا ہے طلاق کے اوپر، اور طلاق کی ایک ایک جزئی کو سمجھایا، ایک ایک مسئلے کو سمجھایا ہے۔ نہیں آئیں گے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اور آپ لوگ طلاق کے مسائل دیکھتے ہیں، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کورٹ کے اندر چلا، کسی ایک وکیل کو پتہ نہیں کہ کیا بولنا ہے، کیونکہ مشورہ ہی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، اپنے آپ کو سب سے بڑا قابل سمجھتے ہیں۔ طلاق کا معنی نہیں پتہ ان کو، طلاق کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، طلاق کب دینی چاہیے، طلاق دینے سے پہلے کی پروسیس کیا ہے، طلاق حسن کسے کہتے ہیں، طلاق حسن کسے کہتے ہیں، طلاق بدعت کسے کہتے ہیں، طلاق رجعی کسے کہتے ہیں، طلاق بائن کسے کہتے ہیں، طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں، کس صورت میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے، کس صورت میں نہیں ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے، کب تک نہیں ہوتا ہے، کس کی کیا عدت ہوتی ہے، پوری تفصیل تو میں نے بتا دیا ہے۔
اب آپ سوچیں کہ ہر بیان میں ہم وہی بیان کریں تو بھی اور بھی ٹاپکس تو ہیں. ماڈرن لوگ ہیں, کچھ بھی بیٹھ کر کے سوچ لیے, فلاں وہ نہیں کرتے ہیں, مولانا صاحب وہ نہیں کرتے. بھائی تو کیا کرتا ہے اسلام کے لیے؟ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, خالی بیٹھ کر کے بریانی کھانے کی ذمہ داری ہے. 1 منٹ میرا ہفتے کا خالی نہیں ہوتا ہے, 1 منٹ. 11 بجے 12 بجے 1 بجے رات میں جاتا ہوں, آپ حضرات کے لیے قربانی دیتا ہوں, پیسے کے لیے نہیں آتا ہوں میں. اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو حضرات اس کی قدر نہیں کرتے ہیں, جو علم آپ کو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے, جس کے لیے علماء 9 سال 10 سال لگاتے ہیں, وہ آپ کو یہاں پر بتایا جاتا ہے آدھے گھنٹے کے اندر. ایک آیت کا شان نزول بتایا جاتا ہے, اس کی تفسیر بتائی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی جوان ہو کر بوڑھا ہو کر کے نہیں جائے گا, جوان بنا کر کے اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. آپ کو بھی جوان بنا کر کے, آپ کے اہلیہ کو بھی جوان بنا کر کے داخل کریں گے. اور جنت کے حسین مناظر کو جب دیکھے گا جنتی تو 70,000 سال تک بے ہوش ہو جائے گا. ایسے مناظر جنت کے ہوں گے. پھر اللہ رب العزت بازار حسن لگوائیں گے, اور جب حسن کے بازار سے گزر جائے گا اور جب جنت میں واپس آئے گا تو وہاں کے حور و غلمان اسے دیکھ کر 70,000 سال تک بے ہوش ہو جائیں گے. اتنا حسین, اتنے خوبصورت, ماشاء اللہ سبحان اللہ. وہاں کے بارے میں تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا. وہ تو مثال دے دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے, جب پہنچیں گے تبھی پتہ چلے گا کہ جنت کس چیز کا ہے. تو وہ جو حبشی تھے وہ آئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے بھائی میں کالا کلوٹا موٹے ہونٹ والا میں کیسے جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں تم بھی جاؤ گے, کل قیامت کے دن تم بھی میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگے. ایسا نہیں ہوگا کہ تم کالے ہوگے, بلکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں حسین اور خوبصورت بنا دے گا, اور پھر اللہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے, اور 1000 سال کی مسافت سے تم چمکو گے. اتنا خوبصورت بنائے گا کہ 1000 سال کی مسافت سے تمہاری چمک اور تمہاری روشنائی اور تمہاری دمک یہ نظر آئے گی. اتنا اللہ حسین و جمیل. دنیا میں حسین و جمیل کوئی جانتا ہی نہیں. ایک جنت کی حور اگر اپنا پور ایسے لٹکا دے نا, صرف پور, تو اس کی جو سورج کی روشنی ہے ماند پڑ جائے. اگر تھوک دے تو سمندر کا جو پانی ہے یہ میٹھا ہو جائے. صرف ایک حور کی بات کر رہا ہوں. کأنہا اللؤلؤ المکنون, چھپے ہوئے موتی ہیں. یہ دنیا کی یہ رنڈیوں کی طرح نہیں ہے جن کے پیچھے تم مرتے ہو. اس اسٹیج تک پہنچنے سے پہلے سب کچھ فروخت کر چکی ہوتی ہیں, ان کے پیچھے آج کے نوجوان مرتے ہیں. ایسی حور اللہ عطا فرمائیں گے جسے کسی نے دیکھا نہیں ہے. تم پہلے شخص ہوگے جو دیکھنے والے ہو. اس کے لیے فکر کرو, اس کے لیے نمازیں پڑھو, اس اللہ سے محبت کرو. ان کے پیچھے کیا پڑھتے ہو؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح و نجات اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پڑھ لیجیے, ابھی موقع ہے. جس دن آنکھ بند ہو جائے گی چاہیں گے نہیں پڑھ پائیں. کاش کہ ہمیں ان اوقات کی قدر ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی بھی چیز کے اوپر قلق اور افسوس نہ ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہے. آج کل ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ آج کل ہم اپنے وقت کو ویسٹ کرتے ہیں, ویسٹ آف ٹائم. روزانہ کا ہمارا معمول بنا ہوا ہے. یہ جب سے موبائل آ گیا ہے سوشل میڈیا, 4-4 گھنٹہ ہر انسان اس میں لگاتا ہے. 4 گھنٹے کے ساتھ 1 گھنٹہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ رب العزت کے 4 کلمات ہیں, لا مرغوبی الا اللہ, لا محبوبی الا اللہ, لا مطلوبی الا اللہ, لا الہ الا اللہ. 100 مرتبہ پڑھ لیجئے, قلب اللہ روشن فرما دیں گے. دل آپ کا نا روشن ہو جائے گا, چمکنے لگے گا. 100 مرتبہ. اور جتنا چکر چل رہا ہے گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ کا سب اللہ تعالیٰ چھوڑا دیں گے اور دل میں اپنی محبت عطا فرما دیں گے. 4 لا مرغوبی الا اللہ پڑھ لیجئے ہمارے ساتھ.
لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور بیچ بیچ میں جب آپ 10 بار 15 بار پڑھ لیں تو محمد الرسول اللہ پورا پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ۔ اتنا مزہ آپ کو آ جائے گا۔ بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں، بے چین، دوا کھا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ اللہ نے تو فری میں ساری چیزیں دی ہیں، ہم ہی کو قدر نہیں ہے نا، قدر ہم ہی نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے 1000 فیس لے گا، تب سمجھ ارے بڑے بڑھیا ڈاکٹر ہیں، 1000 فیس لیتے ہیں اور دوا دے گا 2000 کی، تب کہیں گے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ اور اللہ رب العزت فری کے اندر ہمیں ساری چیزیں عطا فرما رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فری میں ہم کو ساری دعائیں بتا رہے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں نیکیوں کی اتنی سخاوت ہے کہ ایک مرتبہ آدمی سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ 1,24,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، تو پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا عذاب میں ہم کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اتنے سخی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور اتنی نیکی لے کر آئے گا کہ پہاڑ کے برابر، اتنی نیکی لے کر کے آئے گا کہ پہاڑ کے برابر ہے، کہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی اس کے بوجھ سے دب جائے، پہاڑ بھی اس کو برداشت نہ کر سکے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں گی، جب اللہ کے احسانات آئیں گے اور ان سے ان کا موازنہ کیا جائے گا تو انسان کا عمل اس کے مقابلے میں بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی ایک نعمت ہے آنکھ کی، آنکھ کی نعمت۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص گزرے ہیں، انہوں نے 500 سال اللہ کی عبادت کی اور اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے بقدر اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ پہاڑ پر رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے انار کا درخت اگا دیا تھا اور شیریں چشمہ جاری کر دیا تھا، انار کھاتے تھے جب بھوک لگتی تھی اور چشمے سے پانی پی لیا کرتے تھے، اور 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ نے کہا جا اسے میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے لے کر کے جانے لگے ان کے استقبال میں آگے پیچھے، ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے بغیر حساب کتاب کے آپ کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے، میں نے تو اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیا، ایک پلک جھپکنے کے بقدر اللہ کی نافرمانی میں نے نہیں کیا، اس میں فضل کی کیا بات ہے، میں نے تو اپنی عبادت کی وجہ سے جنت حاصل کی ہے۔ اللہ نے کہا ذرا آجا، رک جاؤ اسٹاپ، کم کہا کہ ذرا میری آنکھ کی جو نعمت ہے، میری جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے ان کی عبادت کا موازنہ کرو، کمپیئر کرو۔ سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ آنکھ کی نعمت، اللہ نے جو ہمیں آنکھ کی نعمت عطا فرمائی، ایک ترازو میں آنکھ کی نعمت رکھی گئی، ایک ترازو میں 500 سال کی عبادت، اسی میں برابر ہو گیا معاملہ۔ کہا ابھی تو اللہ کی ساری نعمتیں، جس زبان سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، ابھی وہ بھی باقی ہے، نیکی لا، کہا نیکی ہے ہی نہیں، کہاں سے لائیں؟ حالت خراب ہو گئی، اللہ رب العزت کے سامنے گرے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے۔ اللہ نے کہا میں نے پہلے بھی اپنے فضل سے جنت عطا کی تھی، ابھی بھی تجھے معاف کرتا ہوں اپنے فضل سے جنت عطا کی۔ اس لیے کوئی بھی جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جائے گا۔ کبھی اپنی عبادتوں پر غرور نہ کیا کریں، گھمنڈ نہ کیا کریں، تکبر نہ کیا کریں، ارے میں تو بڑا نمازی ہوں، بڑا حاجی ہوں، بڑا عمرہ کرنے والا ہوں، نہیں، کچھ نہیں ہوں میں، زیرو، آئی ایم زیرو بیفور اللہ، کچھ نہیں ہوں۔ یہ ہمیشہ اپنے دل کے اندر رکھا، اور جس دن یہ خیال ختم ہوگا شیطان آپ کے دل کے اندر آئے گا، اس کا پہلا حملہ ہوگا اور ساری عبادتوں کو خراب کر دے گا۔ ہمیشہ اپنی نیتوں کو ٹٹولا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ انسان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتوں سے جب موازنہ کیا جائے گا تو سب زیرو،
مسئلہ یہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور اللہ ہی اپنے فضل سے جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر ہم یہ دعا اللہ سے مانگا کریں کہ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرما، اس لیے کہ میری عبادتیں اس لائق نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ مجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں، میرے ساتھ عدل کا معاملہ نہ فرما۔ ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل۔ عدل کا مطلب انصاف، اللہ تعالیٰ اگر عدل کرنے پر آ جائیں گے تو ہم لوگ کس قید کے مولی ہیں؟ اس لیے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنی عافیت سے ہمیں جنت الفردوس دے۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا نماز کے اندر کی، ہمارے لیے بھی کیا کرے، ساری امت کے لیے دعا کیا کرے۔ یہ جو حبشی نے سوال کیا تھا، ان کے سوال و جواب ہی پر سورہ دہر کی آیت نازل ہوئی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ فوراً حبشی نے حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کی آپ کی مبارک آنکھیں دیکھتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور، جن نعمتوں کو میری آنکھیں دیکھیں گی ان نعمتوں کو تیری آنکھیں بھی دیکھیں گی۔ یہ سن کر حبشی جو نیو مسلم تھا، ابھی مسلمان ہوا تھا، وہ رونا انہوں نے شروع کر دیا، روتے رہے یہاں تک کہ روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان دے دی اور انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، ان کا غسل دیا، ان کا کفن پہنایا، ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر دفن۔ ایسے تھے نبی سے محبت کرنے والے، ایک ہم بھی ہیں نبی سے محبت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی سے سچی محبت عطا فرما دے۔ بارکیف یہ جو آیت پڑھی گئی ہے بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جو مراتب بیان کیے گئے ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے بچا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔